لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل عزت احترام علماء کرام، خصوصاً مدرسہ مفتاح العلوم کے اساتین علم و فضل اور میرے ساتھ آنے والے دارالعلوم فلاح دارین کے دو مدرس، میری مراد حضرت مولانا اشرف صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح بستی کے رہنے والے بزرگان دین، میرے نوجوانوں
میرے عزیز ساتھیوں اور پردے کے پیچھے سے سننے والی میری مائیں اور بہنیں، یہاں آنے کے بعد میں ایک عجب کشمکش میں مبتلا ہوا. جتنوں سے بھی میری ملاقات ہوئی، جتنے میرے یہاں محسنین ہیں، جان پہچان والے ہیں، جتنوں سے بھی ملاقات ہوئی، ہر ایک مجھ سے یہی کہتا رہا کہ مولانا کم از کم آپ کو 1.5-2 گھنٹے بیان کرنے پڑیں گے. ایسی پابندیاں مجھ پر لگائی گئی اور عنوانات بھی الگ الگ دیے گئے. جس ساتھی سے ملاقات ہوئی اس نے کوئی عنوان دے دیا، جس ساتھی سے ملاقات ہوئی بڑھ جذبہ کوئی عنوان پیش کر دیا. تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ 1.5-2 گھنٹے کی پابندی مجھ پر لگائی گئی، اور جب میں یہاں پر بیٹھا اور میرے سامنے میں نے جب دیکھا کہ یہ معصوم بچے سامنے بیٹھے ہیں جو ابھی سونا شروع کریں گے تو مجھے ایک سگنل مل جائے گا کہ آپ کا بیان اب ختم ہو جانا چاہیے. تو اب میں عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا ہوں کہ آپ کی بات کو پورا کروں یا یہ جب اپنے زبان حال سے یہ جب بتائیں گے کہ آپ کا بیان بہت لمبا ہو گیا کہ ان کی بات پر میں عمل کروں. اور ویسے بھی یہ گرمی کا موسم ہے جس میں آدمی عام طور پر دوپہر میں آرام نہیں کر پاتا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد میں آرام کرنے چلا جاؤں اور رات میں سو جاؤں، اور رات ہی کو کچھ ٹھنڈی رہتی ہے تو نیند بھی اچھی آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے سامنے اس وقت موجود ہے. اب معلوم نہیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اسی پر انشاءاللہ عمل ہوگا. میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جہاں تک میری بات کو جاری رکھے، جہاں تک میری ہمت اور آپ کی ہمت ہوگی ہم بات سنتے رہیں گے. لیکن سب سے بڑی بات، جیسے ہمارے مولانا نے شروع میں بات بتائی، بہت قیمتی بات ہے کہ اصل مقصود سننا نہیں. ہم لوگوں کی عادت ہے 2-4 علماء کا بیان ہم نے سن لیا، اب آپس میں جب نوجوان ملیں گے تو آپس میں یہ گفتگو کریں گے بھائی کس کا بیان زیادہ اچھا تھا. اور پہلا اویلا اینو بیان وجھارے ہارو تو کہ عام علی صاحب نو بیان وجھارے ہارو. ہمارے آپس میں یہ گفتگو ہوگی، لیکن کبھی ہم یہ گفتگو نہیں کریں گے کہ فلاں نے ایک بات بتائی تھی، انہوں نے ایک بات بتائی تھی، فلاں نے ایک بات بتائی، اس کی بات پر میں نے عمل کیا اور اپنی زندگی کو بدلا، یا جیسے بیان سننے سے پہلے جو میرا حال تھا بیان سننے کے بعد بھی میرا وہی حال ہے. تو میرے بھائیوں، اصل مقصود یہ ہے کہ ہم سب اس کا ارادہ کریں کہ اللہ سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں آپ سے ایک اور بھی درخواست کر دوں کہ یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں کہ دن بھر کے آپ تھکے ہوئے ہیں، اور یہاں جو میرے ساتھ آنے والے لوگ ہیں یہ بھی دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں کو بیدار رکھے، اور صرف یہ آنکھیں نہیں بلکہ اپنے دل کی آنکھوں کو بھی بیدار رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک مختصر سا لطیفہ آپ کو بتاؤں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ من نام وجدا، من نام فاتا ومن سہیرا وجدا، کہ جو سو جاتا ہے وہ کھو جاتا اور جو جاگ لیتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا ہی لیتا ہے. کسی زمانے میں 4 دوست ایک جگہ پر جمع ہوئے، 4 دوست ایک جگہ پر جمع ہوئے اور چاروں کو بہت بھوک لگی. اب اتفاق ایسا ہوا کہ کھانا ملا، لیکن اتنا کھانا ملا کہ ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا اور باقی 3 کو بھوکا رہنا پڑے. اب ہے 4 آدمی اور بھوک بہت سخت لگی ہے، اور کھانا اتنا ہے کہ ایک آدمی کا تو پیٹ بھرے گا، باقی 3 کو بھوکا رہنا پڑے گا. اب چاروں مل کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کھانا تو ایک آدمی کے لیے ہے اور ہم ہیں 4، تو ہم میں سے کھانا کون کھائے. چاروں مل کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں. آخر میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چاروں کے 4 سو جاتے ہیں. صبح میں اٹھیں گے، چاروں اپنا خواب بتائیں گے، جس کا خواب اچھا ہوگا اس کو یہ کھانا نصیب ہو جائے گا. اب چاروں کے 4 سو جاتے ہیں. جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو پہلا ساتھی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی کھانا مجھے دے دو. پہلا ساتھی کھڑے ہو کر کہتا کہ کھانا مجھے دے دو. دوسرے 3 پوچھتے ہیں کہ بھائی تجھے کھانا کیوں دے؟ کہا کہ تم لوگوں نے جو بھی خواب دیکھا ہوگا، لیکن میں نے تو اتنا اچھا خواب دیکھا کہ رات میں نے دیکھا میں پہلے آسمان کے اوپر گھوم رہا ہوں، میں پہلے آسمان پر گھوم رہا ہوں، اور اللہ کا نور اور اللہ کی تجلی اور پہلے آسمان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نورانیت رکھی ہے وہ تم کو کہاں نصیب. تم نے خواب دیکھا ہوگا تو اپنے آپ کو زمین پر دیکھا ہوگا، لیکن میں نے جب خواب دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو پہلے آسمان پر دیکھا. اب دوسرے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بٹھا دیا، کہا کہ تو رہنے دے، تیرا خواب تو کوئی اچھا خواب نہیں، تو پہلے آسمان پر تھا، تجھے معلوم نہیں میں خواب میں 4تھے آسمان پر گھوم رہا تھا.
تو پہلے آسمان پر تھا، وہاں خدا کا نور اور خدا کی تجلی ہوگی، لیکن چوتھے آسمان پر جو خدا کا نور اور خدا کی تجلی تھی وہ تجھے کہاں نصیب ہوئی؟ اب تیسرا ساتھی سوچنے لگا کہ بھائی معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، یہ پہلا والا پہلے آسمان پر، دوسرا والا چوتھے آسمان پر۔ اب تیسرا سوچنے لگا اگر میں 5ویں پر گیا تو یہ چوتھا 7ویں پر جائے گا، اس لیے تیسرے والے نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں تو 7ویں آسمان پر تھا۔ پہلے سے کہا کہ تو پہلے پر، دوسرے سے کہا تو چوتھے پر، اور میں تو 7ویں آسمان پر، اور کہا کہ پہلے آسمان پر خدا کا نور جو بھی ہو اور چوتھے آسمان پر جو بھی ہو، لیکن 7ویں آسمان پر جو اللہ کا نور، اللہ کی تجلی، اگر سامنے خدا کا عرش نظر آتا تھا تو مجھے جو چیز ملی ہے وہ تم دونوں میں سے کسی کو نہیں ملی۔ بس تیسرے والے نے بھی اپنا خواب بیان کیا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب چوتھا والا بالکل سر جھکائے بیٹھا۔ اب ان تینوں نے کہا کہ ارے بھائی تو تیرا خواب سنا؟ تو کہا مجھے تو بہت شرم آتی، میں کیا خواب سنا۔ اب بہت لوگوں نے، تینوں نے بہت اصرار کیا تو آخر میں اس نے خواب بیان کرنا شروع کیا۔ وہ کہنے لگا میں نے تو بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، اتنا گھبرا دینے والا خواب دیکھا کہ اللہ کسی کو ایسا برا خواب نہ دکھائے۔ بس میں تو سویا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی تلوار لے کر میرے سامنے کھڑا ہے، اس کی شکل بھی بڑی ڈراؤنی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جن ہے جو تلوار لے کر میرے سامنے کھڑا اور مجھے کہتا ہے کہ کھانا کھا لے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا، کھانا کھا لے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ بس میں گھبرا گیا اور میں نے پورا کھانا کھا لیا۔ بس جہاں اس نے کہا کہ میں نے پورا کھانا کھا لیا، وہ دوسرے 3 ساتھی بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے ارے اتنا ڈراؤنا خواب تھا اور تلوار لے کر وہ جن تیرے سامنے آیا، تو ہمیں بلا لیتا، ہم تیری مدد کے لیے حاضر ہو جاتے۔ تو کہا کہ جس وقت وہ مجھ پر حملہ کرنے گیا میں نے تم لوگوں کو بہت چلایا، بہت پکارا، لیکن کرتا کیا؟ کوئی پہلے آسمان پر، کوئی چوتھے آسمان پر، کوئی 7ویں آسمان پر۔ میری آواز جاتی تو دنیا تک میری آواز رہتی، زمین تک میری آواز رہتی، لیکن پہلے آسمان پر کہاں آواز پہنچتی؟ تو میرے بھائیوں اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ من نام فاتا، جو سو جاتا وہ کھو جاتا ہے اور جو جاگ لیتا وہ کچھ نہ کچھ پا لیتا۔ تو میرے بھائیوں ارادہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آنکھوں سے بھی جگائے اور اللہ دل کی آنکھوں سے بھی جگائے، اللہ ہمیں بصارت بھی نصیب کرے اور اللہ ہم سب کو بصیرت بھی نصیب کرے، اور جو باتیں ہم سنیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اس وقت جس مضمون کو میں لے کر چل رہا ہوں یہ بڑا اہم اور نازک مضمون ہے، بس ارادہ کرے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور پیر کا روز تھا جس دن ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے روپوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ کبھی دیکھا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی ہو اور اس کے بعد منبر پر کھڑے ہو گئے ہو۔ صحابہ کرام نے ایسا منظر کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی فرض نماز پڑھانے کے بعد منبر پر کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ کرام جمع ہو گئے، پوری مسجد نبوی بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو جاتے اور اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کرتے، اللہ کی تعریف بیان کرنا شروع کرتے اور اس کے بعد فرماتے اے میرے صحابہ، اللہ کے رسول فرماتے اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا کو پسند کرے چاہے وہ آخرت کو پسند کرے، اور اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ بس یہ جملہ کہہ کر اللہ کے رسول خاموش ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلی صف میں بیٹھے تھے دھاڑے مار کر رونے لگتے۔ روایت میں ہے فغشی ابو بکر، حضرت ابو بکر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا، سارے صحابہ ابو بکر کے پاس جمع ہو جاتے اور حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا قبول کرے چاہے آخرت قبول کرے۔ اس بندے نے آخرت قبول کر لی، اس میں آپ کے بے ہوش ہونے کی اور آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟
रिवायत में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त खड़े हो जाते हैं। हमारे नबी अभी भी मिंबर पर खड़े हैं, हजरत अबू बकर उनके करीब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं जानता हूं कि जिस बंदे को इख्तियार दिया गया वो बंदा कोई और नहीं, वो बंदा हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कि अल्लाह ताला ने आज इनसे फैसला पूछा कि मेरे नबी दुनिया में रहना चाहते हो या मेरे पास आना चाहते हो। आज हमारे नबी ने फैसला कर दिया कि वो हमको छोड़कर चले जाएंगे, वो हमें दाद फिराक देकर चले जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो जाएंगे। बस ये जुमला हजरत अबू बकर का कहना था और हजरत अबू बकर रोने लगे। सहाबा किराम का पूरा मजमा धाड़े मारकर रोने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और जुमला कहा कद सदका अबू बकर, कि अबू बकर ने जो बात कही बिल्कुल सच बात कही। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कहा एक एक हर्फ सच है कि आज अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा, हमारे नबी कह रहे कि आज अल्लाह ने मुझसे पूछा कि ए मेरे महबूब दुनिया में रहना चाहते हो या मेरे पास आना चाहते हो। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं खुदा ताला के पास चला जाऊंगा, अब मैं खुदा के पास रहूंगा और तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीबो गरीब जुमला कहा जिससे सहाबा किराम का दिल फटने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि आज का दिन मैं आपके सामने हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद या तो तुमको मेरी ये मस्जिद नजर आएगी या तो तुमको मेरी कब्र नजर आएगी। कुछ दिन के बाद तुम मुझे नहीं पाओगे, या तो अगर तुम्हें मेरी याद आ जाए तो मस्जिद नबवी को देखकर तसल्ली हासिल कर लेना, या मेरे रोजे पर आ जाना, मेरी कब्र पर आकर वहां तसल्ली हासिल कर लेना। बस अल्लाह के रसूल ने जुमले कहे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे, सहाबा किराम का मजमा रो रहा है, अल्लाह के रसूल सबको खामोश करते हैं। और फिर मेरे भाइयों वो बात अल्लाह के रसूल ने बताई पर हम सबको अमल करना है। असल बात मुझे यही बतानी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खामोश किया और उसके बाद हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी गुजारी। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन अगर मैंने जिंदगी में किसी को नाहक मारा हो, मेरे भाइयों सोचो ये हमारे नबी कह रहे कि अगर मैंने अपनी जिंदगी में नाहक किसी को अगर मैंने मारा है तो खड़े होकर आज मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर लेवे है। दूसरी बात हमारे नबी फरमाते हैं कि मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी को गाली दी है, किसी को कोई जुमला कहा है और उसकी वजह से उसको ठेस पहुंची है, उसका दिल दुखा है, तो आज खड़े होकर वो मुझे गाली दे दे ताकि दुनिया में ही मेरा मामला खत्म हो जाए। और तीसरी बात हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैंने तुम में से किसी का माल नाजायज तौर पर लिया है, अगर मैंने किसी का माल हड़प कर लिया, अगर मैंने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया और नाजायज तौर पर किया है, आज खड़े होकर मुझसे मांग ले, मैं उसका हक अदा कर दूंगा। मेरे भाइयों हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीन बात कहकर खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये बताते हैं कि अगर मैंने किसी को मारा है, आज खड़े होकर वो मुझे मार लेवे। अगर मैंने किसी को गाली दी है, आज खड़े होकर मुझे गाली दे देवे। अगर मैंने किसी का माल हड़प किया है, आज मुझसे मेरा माल मांग लेवे, आज अपना हक मुझसे मांग लेवे। मेरे भाइयों हमारे आका खड़े हो जाते, पूरी मस्जिद में सन्नाटा छाया हुआ, कोई सहाबी खड़ा नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि मुझे यकीन है मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नाजायज मारा नहीं है, मुझे यकीन है कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नाहक गाली नहीं दी है, मुझे यकीन है मैंने अपनी जिंदगी में किसी का माल हड़प नहीं किया। और हमारे आका रोने लगते और कहने लगते, मैं इसलिए ये सवालात पूछता हूँ कि अगर मैंने कुछ किया होगा तो दुनिया में ही मामला खत्म होगा, वरना कयामत के मैदान में खुदा को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे भाइयों सोचो ये हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे प्यारे जुमले हैं, कैसे प्यारे वो जुमले हैं जो दिल पर आकर असर करते हैं कि हमारे नबी को तो इसकी फिक्र है, जो नबी बख्शाया है, जो नबी तमाम अंबिया का सरदार
دربار ہے، جو نبی کہ خدا کے بعد اسی کا درجہ ہے، وہ نبی تو یہ جملہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے میدان میں کسی کو مارا ہوگا تو خدا کو کیا جواب دوں گا، کسی کو گالی دی ہوں گی تو خدا کو کیا جواب دوں گا، اور اگر میں نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا تو کل قیامت کے میدان میں خدا کو کیا جواب دوں گا۔ میرے بھائی اور نبی کو اس کی فکر ہے۔ اس کے بعد ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جو کچھ مجھے تم لوگوں پر احسان کرنا تھا میں نے تم سب پر احسان کر دیا، جو کچھ مجھے تم لوگوں کو دینا تھا میں تم سب کو دے چکا۔ اور اس کے بعد ہمارے آقا حضرت ابو بکر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ دنیا میں نے سب کا احسان چکا دیا لیکن ابو بکر کا میں احسان چکا نہ سکا۔ ہمارے نبی کہہ رہے ابو بکر کا میں احسان چکا نہ سکا اور موت تک میں چکا نہ پاؤں گا، میری طرف سے احسان خدا چکا دے گا کہ کل قیامت کے میدان میں میری طرف سے ابو بکر کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ میرے بھائیو، اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت اونچا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا، اس کے باوجود ہمارے نبی کو قیامت کے میدان کی فکر، ہمارے نبی کو آخرت کی فکر۔ میرے بھائیو، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نبی پوری امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دنیا سے جانا تو اس حال میں مت جانا کہ کسی کو تم نے دنیا میں مارا ہو، کسی کو تم نے گالی دی ہو، کسی کا مال تم نے ہڑپ کیا ہو، کسی کے کھیت پر تم نے قبضہ کیا ہو، کسی کے گھر کو اپنا گھر بنا لیا ہو، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہو، اپنی بہن کا حق دبایا ہو، یتیموں کے حق پر حملہ کیا ہو۔ ہمارے نبی بتاتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اس حال میں مت آنا، اگر اس حال میں آؤ گے تو خدا کو جواب نہیں دے پاؤ گے۔ میرے بھائیو، اصل بات ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں، ورنہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ہمارے نبی کا مرتبہ تو بہت اونچا۔ میرے بھائیو، جتنے انبیاء آئے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اگر دنیا میں آئے ہیں تو سارے انبیاء میں اگر کوئی مقدس نبی ہو اور سب سے بڑا محترم نبی ہو تو وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر نہ تو کوئی نبی آیا ہے اور نہ تو قیامت تک ان سے بڑھ کر کوئی ہستی دنیا میں آ سکتی ہے۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا، ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبر ہے، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگتے ہیں، جس میں پہلی دعا یہ مانگتے ہیں وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ کہ اللہ قیامت کے میدان میں میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ اے اللہ قیامت کے میدان میں میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اے اللہ میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا۔ اور تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ اے اللہ قیامت کے میدان میں مجھے ذلیل مت کرنا، قیامت کے میدان میں مجھے رسوا مت کرنا۔ میرے بھائیو، سوچو قیامت کا میدان وہ کیسا میدان ہوگا کہ ابراہیم جیسا پیغمبر یہ دعائیں مانگتا ہے اللہ قیامت کے دن گناہ معاف کر دینا، اللہ میرے لیے جنت کا فیصلہ کرنا، اللہ قیامت کے میدان میں مجھے ذلیل اور رسوا مت کرنا۔ میرے بھائیو، سوچو ہمارے نبی کا مرتبہ اور مقام، سوچو کہ ابراہیم یہ 3 دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہتا ہے کہ ابراہیم نے 3 دعائیں مانگی تو میں نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، لیکن اے نبی بغیر مانگے میں تجھے یہ 3 چیزیں عطا کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، سوچو ہمارے نبی کا مرتبہ کہ ابراہیم تو مان لے اللہ قیامت کے میدان میں گناہ معاف کر دینا، یہاں ہمارے نبی نے مانگا نہیں، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کہ اے نبی تیرے اگلے پچھلے سب گناہ ہم نے معاف کر دیے، اگلے پچھلے تیری ساری لغزشوں کو ہم نے ختم کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں اللہ مجھے جنت نصیب کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہتے ہیں کہ جنت تو تیری امت کو دوں گا لیکن تجھے تو جنت سے بڑھ کر ایک چیز دوں گا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کہ تیری امت جب جنت میں جائے گی تو میں تجھے مقام محمود تک پہنچا دوں گا۔
اور میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری دعا مانگی، اللہ قیامت کے میدان میں مجھے ذلیل مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی، اے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہتے ہیں نبی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی قیامت کے میدان میں رسوا ہو یا نہ ہو، لیکن میں تجھے کبھی رسوا نہیں کروں گا۔ بغیر مانگے اللہ تعالیٰ کہتے یوم لا یخزی اللہ النبی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب معراج ہوئی اس وقت ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان پر بلایا گیا اور ساتوں آسمان سے اوپر اٹھایا گیا، اور قرآن کریم بتاتا ہے کہ اتنا اوپر اٹھایا گیا اور ہمارے نبی کے درجے کو اتنا بلند کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور ان کے بالکل سامنے ہمارے نبی بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور ان کے سامنے خدا کے عرش میں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا منظر کھینچا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ عرش کے اندر اللہ بھی موجود ہے اور اسی عرش کے اندر بالکل سامنے ہمارے نبی بھی موجود ہے۔ اور میرے بھائیوں، تاریخ اور روایات کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، آپ کو معلوم ہوگا کہ عرش کے اندر جو ہمارے نبی کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ بڑی عجیب و غریب گفتگو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کچھ پوچھ رہے اور ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے کچھ پوچھ رہے۔ ایک طرف عاشق ہے، دوسری طرف معشوق ہے، اور یہ عجیب و غریب منظر ہے۔ اسی گفتگو کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھا۔ ہمارے نبی نے پوچھا، ہمارے نبی نے کہا یا ربی قد سخرت النار لابراہیم علیہ السلام وسخرت الجبال والحدید لداؤد وسخرت الرياح والشياطين والجن لسليمان وسخرت البحر لموسى فماذا جعلت لي یا رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال پوچھا۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا کہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو تو نے اتنی بڑی نعمت دی کہ آگ کو ان کے لیے باغ بنا دیا۔ سخرت ابراہیم النار، کہ تو نے آگ کو تابع کر دیا، تو نے آگ کو باغ بنا دیا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وسخرت الجبال والحدید لداؤد، اور تو نے پہاڑ کو اور لوہے کو تابع بنا دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے۔ وسخرت الرياح والشياطين والجن لسليمان علیہ السلام، اور تو نے ہواؤں کو اور جنات کو اور شیاطین کو سب کو تو نے غلام بنا دیا تھا حضرت سلیمان کا۔ تو تو نے حضرت سلیمان کو نعمت دی، تو نے داؤد کو نعمت دی، تو نے ابراہیم کو نعمت دی۔ وسخرت البحر لموسیٰ، اور تو نے دریا کو تابع کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو نے بڑے بڑے انبیاء کو بڑی بڑی نعمتیں دی۔ اب ہمارے نبی پوچھ رہے فماذا جعلت لی یا ربی، اے رب تو نے میرے لیے کیا بنایا ہے؟ تو نے ابراہیم کے لیے آگ کو تابع کر دیا، تو نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا، تو نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو تابع کر دیا، اور تو نے موسیٰ کے لیے سمندر کو تابع کر دیا۔ فماذا جعلت لی، اے اللہ اتنا بتا دے کہ تو مجھے کیا دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولیس قد اعطیتک افضل من کل ذلک۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے نبی، تو ابراہیم کی نعمت کو دیکھتا، تو موسیٰ کی نعمت کو دیکھتا، تو سلیمان اور داؤد کی نعمت کو دیکھتا، اے میرے نبی جو نعمت میں تجھے دینے والا ہوں وہ سب سے اونچی نعمت ہے۔ اولیس قد اعطیتک من افضل کل ذلک شیء، کہ میں تجھے جو چیز دینے والا ہوں وہ چیز سب سے زیادہ اونچی اور سب سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ اس وقت ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اللہ بتا دے تو مجھے کیا دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ذکرت الا ذکرت، کہ اے میرے نبی اس بات کو سن لے، قیامت تک جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اللہ ذکرت الا ذکرت، قیامت تک جو بھی میرا نام لے گا میرے نام کے ساتھ ضرور تیرا بھی نام لے گا۔ میرے بھائیو، ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ جب کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ، اس کا کلمہ پورا نہیں ہوتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھنے دے۔ ایک بچہ، ایک اذان دینے والا جب اذان دیتا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا، اس کی اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ہمارے نبی کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس نبی کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس نبی کی محبت ہم سب کے دلوں کے اندر اتار دے۔ میرے بھائیوں، ایک روایت میں آپ کو بتاؤں جس سے معلوم ہوگا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ ایک کافی لمبی چوڑی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس پوری روایت کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ملک شام کے اندر ایک یہودی تھا، ملک شام کے اندر ایک یہودی تھا، اور اس یہودی کی عادت تھی کہ ہفتے کے ایک دن یعنی سنیچر کے دن، اس لیے کہ سنیچر کا دن یہودیوں کے یہاں مقدس دن ہے جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ملک شام کے اندر ایک یہودی تھا، اور جب سنیچر کا دن آتا تو وہ نہا لیتا، اپنے کپڑے بدل لیتا، اور اس کے بعد تورات کو کھول کر پڑھنا شروع کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، دیکھیں ہمارے نبی کی محبت کسے کہتے تھے کہ وہ یہودی سنیچر کے دن نہاتا تھا، اپنے کپڑے کو بدلتا تھا، اور اس کے بعد تورات کو پڑھنا شروع کرتا تھا۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سنیچر کا دن آیا، اس یہودی نے اپنے کپڑے کو بدلا، نہا دھو لیا، اس کے بعد اس نے تورات کو اٹھایا اور تورات کو پڑھنا شروع کیا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب تورات کو پڑھنا شروع کیا، اس نے ہمارے نبی کے نام کو اس کتاب کے اندر 4 جگہ پر دیکھا۔ 4 جگہ اس نے دیکھا کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ روایت کے اندر ہے فقطعها وحركها۔ اب اس یہودی کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو اس تورات کو پڑھتا ہوں، اور یہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے، اس میں اس نبی کا نام کہاں سے آ گیا؟ اس یہودی کو بڑا غصہ آیا، فقطعها، اس نے ہمارے نبی کے 4 ناموں کو کاٹ دیا، وحركها، اور اس کو آگ میں جلا دیا۔ ہمارے نبی کے نام کو کاٹا، آگ میں جلایا، اور تورات کو بند کر دیا، اور اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ٹھیک دوسرے ہفتے میں جب سنیچر کا دن آتا، واپس غصہ کرتا، کپڑے بدلتا، اور اس کے بعد تورات کو لے کر کھولتا ہے۔ روایت میں ہے کہ تورات کو جیسے کھولتا ہے فوجد فی 8 مواضع، وہ ہمارے نبی کا نام 8 جگہ پر پاتا ہے۔ جہاں تورات کو کھولتا نظر پڑتی ہے تو ہمارے نبی کا نام 8 جگہ پر ہے۔ بس پھر غصہ آتا ہے فقطعها وحركها، وہ 8 جگہ سے ہمارے نبی کے نام کو کاٹتا ہے اور اس کو آگ میں جلا دیتا ہے، اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب تیسرا سنیچر آتا ہے اور اسی طریقے سے وہ نہا دھو کر کپڑے بدل کر جب تورات کو کھولتا ہے، بس تورات کو کھولنا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کا نام ایک ہی جگہ 12 جگہ لکھا ہوا ہے۔ 12 مقام ایسے ہیں جہاں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ اب وہ دل میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ 4 نام تھے، اس کو میں نے کاٹ دیا، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے 8 نام لکھے، 8 نام کو میں نے کاٹا، اللہ تعالیٰ نے 12 نام لکھے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اگر اس نبی کے نام کو اب کاٹ دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پوری تورات اس نبی کے نام پر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تورات میں اگر کوئی چیز نظر آئے تو صرف نبی کا نام نظر آئے۔ بس یہ سوچتا ہے اور اس کے دل میں ہمارے نبی کی محبت اترتی جاتی ہے۔ اب اس کے دل میں ہمارے نبی کی محبت اترتی جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس نبی سے ملاقات کرنا چاہیے کہ جس کے نام کو کاٹتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے نام کو 8 جگہ لاتا، 8 جگہ سے کاٹتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے نام کو 12 جگہ لاتا۔ یقیناً یہ نبی خدا کو بڑا پیارا ہے، اور جو نبی خدا کو پیارا ہوگا اس سے محبت کرنا ہمارا بھی فرض بن جاتا ہے۔ بس وہ یہودی کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس نبی سے مجھے محبت کرنا چاہیے، اس نبی سے مجھے ملنا چاہیے۔ بس وہ تورات کو بند کرتا ہے، بڑے احترام سے رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر سے باہر نکل جاتا اور لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے این محمد این محمد، لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے کہ ارے مجھے محمد کا پتہ بتاؤ، ارے مجھے بتاؤ کہ محمد سے ملاقات کہاں ہوگی۔ روایت کے اندر ہے وہ ملک شام میں بہت سے لوگوں کو پوچھتا ہے، آخر میں کچھ علماء یہود کو پوچھتا، یہودیوں کے کچھ علماء تھے، ان سے جا کر پوچھتا ہے کہ این محمد، یہ محمد کہاں ہے اور یہ کون ہے؟ تو وہ یہودی علماء جو ہمارے نبی سے حسد رکھتے تھے، ہمارے نبی سے عداوت رکھتے تھے، وہ کہنے لگتے ہیں کذابن، ارے تو جس کا نام لیتا ہے وہ تو بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔
وہ علماء کہتے ہیں کذابن، تو جس نبی کا نام لیتا وہ بڑا جھوٹا ہے. خیر لک اللہ تراہ ولا یراک، اچھا ہے کہ تو اس کو کبھی نہ دیکھے اور وہ نبی تجھے کبھی نہ دیکھے. روایت میں ہے کہ وہ علماء یہ جواب دیتے ہیں تو اس یہودی کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ سارے علماء جھوٹے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ میں نے تو اس نبی کو اس طرح پایا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو اس سے بڑا پیار ہے. روایت کے اندر آتا کہ وہ یہودی سارے علماء کی باتوں کو ٹھکرا دیتا اور ارادہ کرتا ہے کہ اب مجھے مدینہ چلنا ہے. اب وہ ملک شام سے یہودی اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہوتا، وہ ملک شام سے اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہوتا اور وہ یہودی بیچارہ ہانپتا کانپتا بھوکا پیاسا مدینے کی طرف نکلتا. روایت کے اندر ہے کہ مدینے کی باؤنڈری کے اوپر پہنچ جاتا، مدینے کے کنارے کے اوپر پہنچ جاتا اور وہ یہودی اپنے اونٹ کو روک لیتا، تھوڑی دیر سانس لیتا کہ اچانک خیال آتا ہے کہ میں تو میرے نبی کی ملاقات کے لیے نکلا ہوں، میں میرے نبی کی محبت میں نکلا ہوں، میں ایک قدم بھی رک نہیں سکتا. یہ سوچ کر پھر بیچارہ وہ تھکا ہوا یہودی کانپتے ہوئے وہ بیچارے پھر اونٹ کے اوپر سوار ہو جاتے، مدینے کے اندر داخل ہو جاتے. روایت کے اندر ہے وہ اسی طرح پورے پسینے کے اندر شرابور ہے اور عجیب و غریب عالم ہے، کبھی بے ہوشی طاری ہوتی، کبھی غم طاری ہوتا تو کبھی خوشی طاری ہوتی. اسی طرح اونٹ پر چل رہے ہیں کہ راستے میں ملاقات ایک صحابی کے ساتھ ہو جاتی. اچانک ان کی نظر پڑتی ہے کہ ایک صحابی آ رہے ہیں جن کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. راستے میں ان کی نظر پڑتی ہے تو ان کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. ان کے دل میں خیال آتا ہے اس لیے کہ یہ تو پہلی مرتبہ مدینہ آئے، یہ کسی کو نہ جانتے تھے نہ کسی کو پہچانتے تھے. حضرت سلمان بڑے خوبصورت تھے، آ رہے تھے. حضرت سلمان کو دیکھ کر ان کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی محمد مجتبیٰ ہے جس کی تلاش کے اندر میں نکلا ہوں. بس جہاں حضرت سلمان کو دیکھتے ہیں اپنے اونٹ پر سے کود پڑتے ہیں اور حضرت سلمان کے قریب چلے جاتے، ان کے دونوں ہاتھوں کو لے کر بوسہ دینے لگتے اور کہنے لگتے اے محمد میں تیری ملاقات کے لیے آیا ہوں، اے محمد میں تیری ملاقات کے لیے آیا ہوں اور صرف تیری محبت میں میں تیرے پاس آیا ہوں. اے محمد تو جس کا حکم دے گا اس کو کرنے کے لیے تیار، جس سے تو روک دے گا اس سے میں رکنے کے لیے تیار. اے محمد تو میرا نبی ہے، میں تیری ملاقات کے لیے آیا. روایت میں ہے کہ حضرت سلمان تھوڑے سے ہٹ جاتے ہیں اور بڑے بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آیا ہے، یہ نبی کی محبت میں آیا ہے. اور حضرت سلمان جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو انتقال ہوئے 3 دن ہو چکے، ہمارے نبی کی وفات ہوئی اور 3 دن ہو چکے. لیکن حضرت سلمان سوچتے ہیں میں کیا کروں، اگر میں اس کو کہوں گا کہ تیرے نبی جس کو تو ڈھونڈنے کے لیے آیا، جس کے لیے تو بھوکا پیاسا رہا، جس کے لیے تو نے اتنا بڑا سفر کیا، اگر میں اس کو کہوں گا کہ تیرے نبی کا انتقال ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بھی انتقال ہو جائے. حضرت سلمان بڑے پریشان ہیں کہ میں اس کو کیا جواب دوں. حضرت سلمان کہنے لگتے ہیں کہ دیکھ اے شخص تو نے مجھے غلط سمجھا، میں محمد نہیں، میں نبی نہیں، میں تو اس محمد کا ادنا غلام ہوں، میں اس نبی کا خادم ہوں. تو وہ پوچھتا ہے این محمد، کیا رے مجھے محمد کا پتہ بتا دے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ میں اس کو کیا کہوں. آخر میں نے مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر دیا اور میں نے کہا کہ تو وہیں چلا جا، تجھے محمد کا پتہ مل جائے گا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں ہٹ گیا اور وہ یہودی اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے اونٹ کو دوڑایا. حضرت سلمان فرماتے اس کی محبت دیکھ کر میرا دل بھر آیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا یہاں تک کہ وہ یہودی مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ چکا. جب وہ یہودی مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا، حضرت سلمان فارسی فرماتے میں پیچھے ایک دروازے کے کنارے پر کھڑا ہو گیا تاکہ اس یہودی کی نظر میرے اوپر نہ پڑے. حضرت سلمان فارسی فرماتے میرا دل دکھ رہا تھا، میں اندر سے غمگین ہو رہا تھا کہ ابھی اس یہودی کو خبر مل جائے گی کہ جس نبی کو تو ملنے آیا وہ نبی تو دنیا سے جا چکا ہے. حضرت سلمان پریشان ہے، فرماتے ہیں کہ وہ یہودی اندر داخل ہوتا ہے اور مسجد نبوی میں داخل ہو کر ایک اعلان کرتا ہے جیسا کوئی دیوانہ اعلان کرتا ہو، جیسا کوئی پاگل آدمی اعلان کرتا ہو، جیسا کوئی مجنون آدمی اعلان کرتا ہو. وہ اندر آ کر اعلان کرتا این محمد نحبہ، کہاں ہے محمد جس سے میں محبت کرتا ہوں، کہاں ہے محمد جس کی میں ملاقات کے لیے آیا ہوں، کہاں ہے محمد جس کے واسطے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. روایت کے اندر ہے کہ پوری مسجد میں صحابہ بیٹھے ہیں، یہ آواز سنتے ہیں کہ سارے صحابہ رونا شروع کر دیتے.
सारे सहाबा रोना शुरू करते, कोई जवाब नहीं देता। हजरत अली खड़े हो जाते, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में मौजूद होते, खड़े हो जाते, उस मुसाफिर के, उस यहूदी के हाथ को पकड़कर उसको बिठाते, उसको तसल्ली देते और उसके बाद कहते हैं कि एक गम की बात तुझे बता दूं जिसकी वजह से मैं भी रोता हूं, ये मदीने में सहाबा भी रोते हैं और सलमान फारसी भी रोते हैं। एक गम की बात बता दूं कि जिस नबी के वास्ते तू यहाँ आया, जिस नबी के वास्ते तूने अपने पेट पर पत्थर बांधे, जिस नबी के वास्ते तू भूखा प्यासा रहा, 3 दिन हो गए, उस नबी, वो नबी खुदा को प्यारा हो चुका, उस नबी का इंतकाल हो चुका। रिवायत के अंदर है हजरत अली ने जुमले कहे और यहूदी मछली की तरह तड़पने लगा। वो यहूदी मछली की तरह तड़पने लगा और कहने लगा, ए खुदा, ये जुमला कहा, ए खुदा, ऐसा लगता है तुझको मुझसे प्यार नहीं कि तूने अपने महबूब नबी का दीदार मुझसे छीन लिया, तूने अपने महबूब नबी का दीदार मुझसे छीन लिया। रिवायत के अंदर है कि उस यहूदी ने फिर अजीबो गरीब सवाल पूछा, हजरत अली से पूछा कि अली, अगर तुम मुझे नबी नहीं बता सकते, तुम मुझे नबी का दीदार नहीं करा सकते, लेकिन मेरे नबी ने कोई कपड़ा तो छोड़ा होगा, अगर वो कपड़ा तुम्हारे पास हो तो वो कपड़ा मेरे पास लेकर आ जाओ। रिवायत में है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत फातिमा के घर से कपड़ा मंगवाते हैं। हजरत फातिमा जो अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी है, उनके घर से कपड़ा मंगवाते हैं। रिवायत में है कि जब वो कपड़ा लाया जाता है, सहाबा किराम उस कपड़े को देखकर रोना शुरू करते हैं और वो सहाबा कहते हैं कि खुदा पाक की कसम, जब हमारे नबी का कपड़ा लाया गया, हमने देखा कि 7 जगह ऐसी है जहां चमड़े का पैबंद लगा हुआ है, 7 जगह ऐसी है जहां से नबी का कपड़ा फटा होगा, उस पर चमड़े का पैबंद लगा हुआ था। और हजरत अली फरमाते हैं, खुदा की कसम, उस कपड़े का मस्जिद में लाना था कि पूरी मस्जिद खुशबू से महकने लग जाती है, पूरी मस्जिद खुशबू से महकने लग जाती है। हजरत अली फरमाते, वो कपड़ा हमने उस मुसाफिर के हाथ में दिया, उस मुसाफिर ने उस कपड़े को चूमना शुरू किया, उस मुसाफिर ने उस कपड़े को सूंघना शुरू किया। रिवायत में है कि हजरत अली फरमाते, उस कपड़े को लेकर वो यहूदी मछली की तरह तड़पने लगा और उसके बाद उसने कहा कि ये कपड़ा वापस ले लो, अब मुझे उस नबी की कब्र तक पहुंचा दो, अब मुझे उस नबी की कब्र तक पहुंचा दो। हजरत अली फरमाते, मैं उसको लेकर आगे बढ़ा, पीछे सहाबा किराम का मजमा आ रहा था, हम नबी की कब्र के पास पहुंचे। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं उस यहूदी को देखता था कि वो कुछ उसके होठ हिल रहे थे, कुछ अंदर अंदर कह रहा था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। हजरत अली फरमाते कि अचानक उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। हजरत अली फरमाते, मैंने देखा उस यहूदी को, उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और उसने ये जुमला कहा, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इन तकब्बलत इस्लामी फक़बिज़ रूही अस्सा, कि अल्लाह, अगर तूने मेरे इस्लाम को कबूल कर लिया, अगर तूने मेरे मुसलमान होने को कबूल कर लिया, ए अल्लाह, इसी नबी के सामने मेरी रूह को निकाल दे, इसी नबी के सामने मुझे मौत दे दे। हजरत अली फरमाते, अभी उसने ये दुआ पूरी नहीं की थी कि मैंने देखा कि वो यहूदी जमीन पर गिरता है, मैं उसको हाथ लगाने जाता हूं तो मालूम होता है कि ये खुदा का प्यारा हो चुका है। मेरे भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी से मोहब्बत करते हुए बहुत कम लोगों को देखा और इस शख्स को मैंने देखा कि जिसको नबी से ऐसी मोहब्बत थी कि नबी की मौत हुई, नबी का इंतकाल हुआ, उन्हीं के करीब में इनका भी इंतकाल हो गया, उन्हीं के करीब में ये भी खुदा को प्यारे हो गए। तो मेरे भाइयों, मुझे असल बात ये बतानी है कि हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और हमारे नबी का मर्तबा इतना ऊंचा है कि कुरान करीम हमारे नबी पर उतरा, लेकिन तौरात में हमारे नबी का नाम मौजूद, इंजील में हमारे नबी का नाम मौजूद, और दुनिया इस नाम को काटना चाहे कयामत तक काट नहीं सकती, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया कि जब तक खुदा का नाम रहेगा वहां तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी रहेगा। मेरे भाइयों, हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है। मेरे भाइयों, ये सारी बातों को कहने के बाद मैं अब असल मोड़ पर आता हूं कि हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और उनका मर्तबा बहुत ऊंचा है। अब मेरे भाइयों, हमें सिर्फ इतना देखना है, इतना देखना है कि जिसका मकाम और मर्तबा ऊंचा होगा उसके साथ मोहब्बत करना भी जरूरी है। अरे मेरे भाइयों, नबी के साथ मोहब्बत करना जरूरी है या नहीं? मेरे भाइयों, मुसलमान का एक बहुत बड़ा फर्ज है कि अपने दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करे और हम नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाए। और मेरे भाइयों, कभी हमने ये सोचा कि हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे मोहब्बत की,
ارے میرے بھائیوں کیا نہیں کیا؟ ہمارے نبی نے ہم سے محبت کی، ہمارے نبی نے ہم سے وفاداری کی، لیکن ہم بڑے غدار ہیں کہ جس نبی نے ہم سے محبت کی تھی میرے بھائیوں اس نبی سے محبت کو ہم نے توڑ دیا۔ جس نبی نے زندگی بھر اس امت کے ساتھ وفاداری کی میرے بھائیوں ہم نے اسی نبی کے ساتھ غداری کی۔ صرف ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، اور میرے بھائیوں جو سچا پکا مسلمان ہے اس روایت کو سننے کے بعد اس کے بدن کا ایک ایک بال کھڑا ہو جاتا۔ سوچو ہمارے نبی نے ہم سے کیسی محبت کی، ہمارے نبی نے ہم سے کیسی محبت کی۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی سے نکلتے ہیں اور اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ میرے بھائیوں کان کھول کر سنیں، ہمارے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، اندر سے فاطمہ کی آواز آتی ہے کہ میرے دروازے پر کون آیا، میرے دروازے پر کون آیا؟ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے کہتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ تیرا بھوکا باپ تیرے دروازے پر آیا ہے، تیرا بھوکا باپ تیرے دروازے پر آیا۔ اور اس وقت ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ 7 دن ہو گئے تیرے اس بھوکے باپ نے نہ کوئی چیز کھائی ہے، تیرے اس بھوکے باپ نے 7 دن سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، اے بیٹی اگر تیرے گھر میں کوئی کھجور ہو تو اپنے باپ کو دے دے۔ میرے بھائیو سوچو اس بیٹی کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، بس دروازہ کھولنا تھا، ہمارے نبی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ رو رہی ہے، بیٹی فاطمہ رو رہی ہے اور پورے بدن پر کمزوری ہے اور سخت بخار ہے۔ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان زندگی میں پہلی مرتبہ تم نے مجھ سے کسی چیز کا سوال کیا ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ تم نے مجھ سے کوئی چیز مانگی ہے، لیکن ابا جان میں خدا کو حاضر ناظر رکھ کر کہتی ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ابا جان 3 دن ہو گئے میں بھی بھوکی ہوں، میرے گھر میں کھجور بھی نہیں جو میں آپ کو دے سکوں، 3 دن ہو گئے میں نے بھی کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے۔ روایت کے اندر ہے، سوچو اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب وہ اپنی بیٹی کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ باپ تو 7 دن کا بھوکا ہے اور بیٹی سے مانگنے کے لیے آتا تو بیٹی روتے ہوئے کہتی ہے کہ اب میں بھی صبر کروں گا، ہمارے دونوں کے صبر کی برکت سے خدا میری امت کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں اب اپنے دل کے اندر تھوڑی دیر کے لیے دیکھو اور پوچھو کہ وہ نبی ہمارے واسطے 7 دن بھوکا رہ سکتا ہے اور وہ نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ وہ 3 دن تک اپنے پیٹ پر پتھر باندھ سکتی ہے اور صرف اس لیے باندھتی ہے کہ آنے والی امت کی مغفرت ہو جاوے۔ اور میرے بھائیوں سوچو ہم نے اس نبی کو کیا بدلا دیا، ہم نے اس نبی کو کیا بدلا دیا، اور میں اپنی ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے فاطمہ کو کیا بدلا چکایا۔ میرے بھائیوں آج ہمارے نام مسلمان، آج ہمارے مردوں کے نام دیکھو تو مسلمان نظر آتے ہیں، ہماری عورتوں کے نام دیکھو تو مسلمان نظر آتے ہیں، کسی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نام عائشہ ہے، کسی کا نام خدیجہ ہے، اور میرے بھائیوں ہمارے مردوں کے نام بھی اچھے نام ہیں، لیکن کام میرے بھائیوں مسلمانوں کے نہیں، اللہ معاف فرمائے ہمارے یہاں کام غیروں کے کام ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ آج اصل بات ہے کہ آج ہمیں نبی کا طریقہ پسند نہیں آیا، آج غیروں کا طریقہ پسند آیا۔ میں آپ کو صرف اتنی بات بتا دوں کہ آج کے ہمارے جوانوں کو دیکھو، آج کے ہمارے جوانوں کو دیکھو، اور خصوصاً جب اس گجرات کے علاقے میں ہم آتے ہیں اور خاص کر کے ان گاؤں کے اندر ہم جب پہنچتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور اپنے دین کو بھی برباد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں برا نہ مانے، آپ میرے بھائی ہیں، لیکن صرف ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج سب سے بڑا نقصان ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اندر گناہوں کی عادت آ گئی۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جوان کو دیکھا ہوگا کہ مسجد سے تو بہت دور اذان کی آواز ان کے کانوں میں آتی ہے لیکن مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے، بلکہ اللہ معاف فرمائے ہمارے جوان گناہوں میں پڑتے گئے یہاں تک کہ اب گناہ کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا، اور بعض ہم نے ہمارے جوانوں کو دیکھا کہ کوئی شراب کا عادی ہو گیا، کوئی جوا کھیلنے کا عادی ہو گیا۔ ارے میرے بھائیوں بتاؤ، اگر ہم نے پیٹ میں شراب کو اتارا، اگر ہم نے پیٹ میں سود کے پیسے اتارے، اگر ہم نے رشوت کے پیسے پیٹ میں اتارے اور جوا ہم نے کھیلا، میرے بھائیوں بتاؤ کل قیامت کے میدان میں ہمارے نبی کو کیا منہ بتائیں گے؟
وہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے فرماتے ہیں کہ میں خدا کو جواب نہیں دے سکتا. تو میرے بھائیوں بتاؤ یہ امتی کل قیامت کے میدان میں خدا کو کیا جواب دے گا؟ میرے بھائیوں آج ہمارے جوانوں کا یہ عالم ہو گیا، ہمارے جوانوں کے اندر یہ بیماری آ گئی کہ صبح ہوتی ہے. کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی دیر سے تو ہمارے جوانوں کی صبح ہوتی، صبح 10-11 بجے تو یہ جوان اپنے بستر سے اٹھتا. اور ہمارے جوانوں کو چاہیے کیا؟ ہمارے جوانوں کو اچھا کپڑا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے، اچھا اوڑھنا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا شام کا وقت ہوتا، مجھے اس گاؤں کا حال معلوم نہیں، میں ایک عام بات کہتا ہوں کہ شام کا وقت ہوتا کسی گھر کے چوکھٹ کے اوپر بیٹھ جاتے یا گاؤں کے کسی کنارے پر جمع ہو جاتے اور میرے بھائیوں مسلمانوں کی غیبت شروع ہو جاتی، لوگوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کرتے، لوگوں کی عزت کے اوپر حملہ کرنا شروع کرتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جوان اگر کوئی بڑا سے بڑا کام کرتا تو کرکٹ کھیلنے کے لیے میدان کی طرف چلا جاتا. اور میرے بھائیوں وہ کرکٹ کھیلنے کو سب سے بڑا فن سمجھتا کہ کرکٹ کھیلنا آ گیا تو اس کو دین اور دنیا ساری نعمتیں اس کو مل گئی. ارے میرے بھائیوں ہے کہ نہیں؟ آج یہ کرکٹ کی وبا ہمارے جوانوں کے اندر ایسی گھسی ہے، ایسی گھسی کہ اس نے دنیا ہمارے اندر اتاری اور دین کو ہم سے بہت دور کر دیا. ارے میرے بھائیوں کبھی ہم نے سوچا کہ جن کرکٹروں سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کے واسطے ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور جن کے واسطے ہم مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ جن کرکٹروں سے ہم محبت کرتے ہیں کیا ان کرکٹروں کو بھی ہم سے محبت ہے؟ ارے میرے بھائیوں ہے ہم سے محبت ان کو؟ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت سے بھائی ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہوں گے، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں. اور جب کہیں گلی کے کنارے جمع ہو جاتے تو کچھ ہمارے بھائی پاکستانی بن جاتے، کچھ انڈین بن جاتے اور آپس میں پھر بحث و مباحثہ ہوتا کہ پاکستان کی ٹیم اچھی ہے یا انڈین کی ٹیم اچھی ہے. میرے بھائیوں یہ ساری باتیں ایک طرف رہنے دو، صرف اتنا بتاؤ کہ جن کرکٹروں سے ہم نے محبت کی ہے کیا ان کو ہم سے محبت ہے؟ میرے بھائیوں اگر ہم غور سے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو معلوم ہوگا کہ ہم نے تو ان سے خوب محبت کی، ہم نے ان کے واسطے اپنی طاقت کو کھپایا، ان کے واسطے ہم نے اپنا مال قربان کیا اور ان کو دیکھنے کے لیے 24 گھنٹے ہم نے برباد کیے. اور ان کرکٹروں کا حال یہ ہے کہ وہ ہمارے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں سوچو، آج اللہ کے واسطے اس بات کو سوچو کہ جس چیز میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یہ چیز بالکل بیکار ہے، یہ چیز بالکل بیکار ہے، یہ ہماری دنیا کو بھی برباد کرتی، دین کو بھی برباد کرتی. میرے بھائیو اگر محبت کرنا ہوتا تو اس سے محبت کرتے جس نے دنیا میں ہم سے محبت کی تھی. اگر محبت کرنا ہوتا تو ہم ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے. میرے بھائیوں محبت کا حق تو یہ تھا کہ جس نبی نے ہم سے محبت کی ہے اس نبی کے واسطے ہم اپنے آپ کو کھپا دیتے. میرے بھائیوں ایک صحابی دیکھو کیسی محبت ہے، ایک صحابی جن کا زمانے جاہلیت میں کسی عورت کے ساتھ پیار ہو چکا، زمانے جاہلیت میں کسی عورت کے ساتھ عشق ہو گیا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازے پر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ کہ اے دوست کلمہ پڑھنے کامیاب ہو جائے گا. روایت میں ہے کہ وہ صحابی کلمہ پڑھ لیتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے اور وعدہ کر لیتے ہیں کہ اے نبی اب سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، جو نبی بتائے گا اس پر عمل کروں گا. بس رات کا وقت ہوتا ہے، وہی عورت جو ان کو چاہتی تھی اس کے دروازے پر آتی ہے. میرے بھائیوں سوچو یہ امتحان کا موقع ہے. وہی عورت جو زمانے جاہلیت میں ان کے ساتھ رہتی تھی وہ عورت ان کے دروازے پر آتی ہے. روایت میں ہے کہ وہ صحابی دروازہ کھولتے ہیں، جب اس عورت پر نگاہ پڑتی ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنکھ کو بند کر لیتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنکھ کو بند کر لیتے ہیں اور اس عورت کو کہتے ہیں کہ تو سامنے سے چلی جا. تو وہ عورت کہتی ہے کہ ارے تم نے مجھے پہچانا نہیں، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی عورت ہوں جس کے واسطے تم انتظار کرتے تھے، جس کے واسطے تم تڑپا کرتے تھے، جس کے واسطے تم محبت کے دعوے کرتے تھے، میں وہی عورت ہوں اور آج تم میرا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. تو وہ صحابی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہ تو میرے سامنے سے چلی جا، اس لیے کہ نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد اب تیرا چہرہ میں دیکھ نہیں سکتا. نبی پر ایمان لانے کے بعد اب میرے اندر گناہ کرنے کی طاقت باقی نہیں رہی. میرے بھائیوں ایک بات بتا دوں، ہم لوگوں کو بہت غلط فہمی ہو جاتی، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بڑی رات آ گئی ہم جاگ لیتے ہیں،
تہجد پڑھ لیتے ہیں، اشراق اور چاش پڑھ لیتے ہیں، اوابین کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا والے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھو، احادیث نبویہ کو اٹھا کر دیکھو، یقیناً تہجد پڑھنے کا بہت بڑا ثواب، اشراق اور چاش پڑھنے کا بہت بڑا ثواب، اوابین پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ آدمی کے اندر گناہ کی طاقت ہو اور گناہ کرنا چھوڑ دیتے۔ سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ گناہ کرنے کی طاقت ہے کہ آدمی ساری اوابین اور چاشت اور اشراق اور نوافل کو ایک طرف رکھے۔ سب سے بڑا آدمی وہ ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ اے لوگوں ظاہری گناہ کو چھوڑ دو، اے لوگوں دل کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو میں میرے جوانوں سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، آج اس بات کا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سے گناہ چھڑا دے گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے گناہ چھڑا دے گے۔ اس لیے کہ آج میرے بھائیوں، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ میرے اندر میرے نبی کا طریقہ موجود ہے یا غیروں کا طریقہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب اپنا امتحان خود لے سکتے ہیں کہ میرے اندر میرے نبی کا طریقہ موجود ہے یا غیروں کا طریقہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اگر نبی کا طریقہ موجود ہے تب تو کامیاب ہو گیا، لیکن اگر اللہ نہ کرے غیروں کا طریقہ موجود ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اگر غیروں کا طریقہ موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، آدمی قیامت کے میدان میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اگر یہودیوں کے طریقے سے آج ہمیں پیار ہے، عیسائیوں کے طریقے سے ہمیں اگر محبت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کل قیامت کے میدان میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات میں آپ سے پوچھوں کہ آج سچ بتاؤ کہ سب سے زیادہ چین اور سکون کون سے مذہب میں ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ چین اور سکون اگر کسی مذہب میں ہے تو وہ مذہب اسلام میں ہے۔ سب سے زیادہ چین اس آدمی کو ہے جو خدا کو مانتا ہو اور ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، آج یہ بات تو ہم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ چین اور سکون مذہب اسلام میں ہے، لیکن آج ہم ہمارے گھروں کو جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان پریشان ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھو، کسی بھی شوہر کو پوچھو تو معلوم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی سے راضی نہیں، اور کسی بیوی سے پوچھو تو معلوم ہوگا وہ اپنے شوہر سے راضی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑے، یہ ساس بہو کے درمیان لڑائی جھگڑے، یہ باپ بیٹے کے درمیان لڑائی جھگڑے، میرے بھائیوں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، صرف اس وجہ سے ہوتا کہ اگر ہم ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرامین پر عمل کرتے، ایک ایک بات پر عمل کرتے، تو بیوی کو معلوم ہو جاتا کہ شوہر کے ساتھ کس طرح رہے، اور شوہر کو معلوم ہو جاتا کہ بیوی کے ساتھ کس طرح رہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں ہماری زندگی کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے ہم ہمارے گھر کے حالات کو بدلیں۔ آج سب سے زیادہ ضروری کہ ہم ہمارے گھر کے حالات کو بدلیں، اور گھر کے حالات کو بدلنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ آج ہم سب کے سب جانتے ہیں، جو شوہر ہے وہ جانتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اور وہ جانتا ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا، وہ جانتا ہے کہ اپنی ماں باپ کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزوں کے اندر ہمیں سوچنا، علماء سے پوچھنا اور حدیث پڑھ پڑھ کر معلوم کرنا ہے کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میرے وہ بھائی جو شادی شدہ ہے کان کھول کر سنیں اس بات کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب بھی میں اپنے گھر میں ہوتی اور میرے نبی گھر میں تشریف لاتے، حضرت عائشہ فرماتی جب بھی میرے نبی گھر میں تشریف لاتے تو میں ہمیشہ دیکھتی تھی کہ نبی مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، میرے نبی مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر کو جب مسکراتے ہوئے میں دیکھتی تھی اور گھر میں داخل ہوتے تھے، ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر میری ساری تھکن ختم ہو جاتی تھی، میری ساری تکلیف ختم ہو جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ بھی تو نبی کی سنت ہے۔ آج شوہروں کو یہ سوچنا چاہیے، آج مردوں کو یہ سوچنا چاہیے، یہ بھی ہمارے نبی کی ایک بہت بڑی سنت ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم نے دیکھا ہوگا،
آج ہم نے ہمارے شادی شدہ کو دیکھا ہوگا کہ باہر کی دنیا کے اندر تو لوگوں کو بہت ہنساتا ہے، باہر کی دنیا میں لوگوں کو بہت زیادہ وہ خود بھی ہنستا ہے اور لوگوں کے ساتھ مذاقیں کرتا ہے، اور سارا محلہ کہتا ہے کہ یہ آدمی ہماری مجلس میں آتا تو ہماری مجلس میں رونق آ جاتی۔ لیکن اسی بھائی سے پوچھو کہ جب اپنے گھر پر جاتا تو معلوم ہوتا کسی نے کھٹی کڑی اس کے منہ میں ڈال دی ہو، کسی نے کھٹی کڑی اس کو پلا دی ہو کہ منہ گھر میں جاتا تو ایسا منہ بگاڑ کر جاتا کہ بیوی پہلے سے تھکی ہوئی اور اپنے شوہر کا بگڑا ہوا منہ دیکھ کر اور زیادہ تھک جاتی۔ میرے بھائیوں، آج اصل بات ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ہماری بیوی کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں، اور بیویوں کو چاہیے، میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ وہ ماں بہن کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر کے حق کو ادا کرے۔ میں ایک روایت بتاؤں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، من صلت خمسہا وعدت زکاتہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا دخلت الجنت بغیر حساب ولا کتاب۔ اللہ کے رسول نے عورتوں سے کہا کہ تم 4 کام کر لو، پہلا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لو، دوسرا کام ہے اپنی زکات ادا کرو، جو زیورات تمہارے پاس ہے اگر نصاب پر پہنچ جاتے تو اس کی زکات ادا کرو، وہ صامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لو، اور چوتھا کام عورتوں کو بتایا اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ایسی عورت دخلت الجنت بغیر حساب ولا کتاب، ایسی عورت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو میری ماں بہنیں، آج اصل میں ہمارے گھر کو اگر جنت کا نمونہ بنانا، آج ہم نے ہمارے گھر کو جہنم کا نمونہ بنایا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے باہر بھی ہم دکھی نظر آتے ہیں اور گھر کے اندر جاتے تو اور زیادہ دکھی نظر آتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں جاتا ہوں تو بے چینی بڑھ جاتی ہے، گھر میں جاتا ہوں تو معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ کچھ اچھا ہی نہیں لگتا، بس جی چاہتا کہ گھر کے باہر نکل جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری بدعمالیوں کے کرتوت ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا انجام ہے کہ آج ہمیں گھر کے باہر بھی چین اور سکون نہیں، اور اس مسلمان کو گھر کے اندر بھی چین اور سکون نہیں۔ حالانکہ مذہب اسلام نام ہے سکون کا، اطمینان کا، لیکن آج مسلمان کو چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس کی ایک ہی وجہ کہ ہم نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو توڑا۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ ایسی عورت کا انتقال ہو جائے کہ جب اس کا انتقال ہو اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا شوہر کہے کہ یہ بیوی اچھی تھی، بس شوہر کا یہ کہہ دینا کہ میری بیوی اچھی تھی، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت نصیب کر دیں گے۔ تو میری ماں بہنیں اور میرے بھائیوں، آج ہمیں اس کا پورا ارادہ کرنا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بنے، ہمارے گھر کی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والی بنے۔ اور میرے بھائیوں، سکون اور اطمینان اور دل کے اندر ہمیشہ کے لیے جو بے قراری ہے وہ قرار میں اسی وقت بدلے گی جب ہم ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور خصوصاً میں اپنی ماں بہنوں کو یہ بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور حضرت فاطمہ کا مرتبہ بہت اونچا۔ ایک مرتبہ خود ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ ہمارے نبی نے فرما دیا کہ فاطمہ تو میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میری لخت جگر ہے، من آذاہا، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، فقد آذانی، ہمارے نبی فرماتے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا۔ ہمارے نبی اپنی لاڈلی بیٹی سے بہت محبت کرتے، اور یہ لاڈلی بیٹی اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھی۔ روایت کے اندر ہے کہ ہمارے نبی جب بھی سفر کرنے کے لیے نکلتے تھے تو آخری ملاقات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے تھے، اور جب بھی سفر سے واپس آتے ہمارے نبی پہلے مسجد میں چلے جاتے، اور مسجد سے جب نکلتے تو پہلے حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل ہوتے تھے۔
اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی کے گھر میں داخل ہوتی، ہمارے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، فاطمہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور جس جگہ ہمارے نبی بیٹھا کرتے تھے اسی جگہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بہت اونچا، لیکن میرے بھائیوں اپنے دل کو سامنے رکھتے ہوئے سوچو کہ یہی فاطمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تقریباً 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ ایک صبح کا وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ صبح کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت علی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عجیب و غریب حالت دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رو رہی ہے۔ اب صبح کا وقت ہے، فاطمہ رو رہی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور حضرت علی دیکھتے ہیں کہ فاطمہ چکی پیسنے کے لیے تیار ہے اور قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے اور قریب میں کپڑے رکھے ہیں جس کو دھونا ہے۔ اب حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں کہ میں تو روزانہ صبح گھر میں آتا ہوں، لیکن کبھی میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میری بیوی فاطمہ رو رہی ہو اور پانی گرم ہو رہا ہو، کہیں کپڑے دھلنے کی تیاری ہو رہی ہو، کہیں چکی پیسنے کی تیاری ہو رہی ہو۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے اور اپنی بیوی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ، یہ صبح صبح فجر کے وقت کیا عالم ہے کہ تم رو رہی ہو، یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ روایت کے اندر ہے حضرت فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی، حضرت علی جیسے جیسے سوال کرتے فاطمہ کا رونا اور زیادہ ہو جاتا۔ حضرت علی بہت سوال کرتے اور فاطمہ جھاڑے مار کر روتی ہے۔ آخر میں حضرت علی کہتے ہیں کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے، مجھے بتا دے تو کیوں رو رہی ہے، اور صبح میں یہ کیا حال ہے کہ پانی گرم ہوتا ہے، کہیں کپڑے دھلے جا رہے ہیں، کہیں کچھ تیاری ہو رہی، آخر کیا معاملہ ہے۔ بس حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہتی ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤں، رات کو میں نے خواب دیکھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خواب میں میں نے میرے والد نبی کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے، وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے خواب میں میرے والد سے پوچھا کہ اے میرے ابا جان، اے میرے نبی، تم کون سی چیز تلاش کرتے ہو، تم کس کو ڈھونڈتے ہو؟ تو میرے نبی، میرے ابا نے کہا کہ فاطمہ بیٹی میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں، بیٹی میں تجھے ہی تلاش کرتا ہوں، میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب بتاتی ہے اور اس کے بعد اپنے شوہر علی سے کہتی ہے کہ علی، آج میرا یہ آخری دن ہے، میرے نبی نے، میرے والد نے مجھے بتا دیا، اب کچھ ہی دیر میں میں اپنے خدا کو پیاری ہونے والی ہوں، یہ میرا آخری وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ، ابھی تیرے والد کو انتقال ہوئے 6 مہینے بھی نہیں گزرے، ابھی ان کا غم ہمارے سینوں کے اندر ہے، تیرا انتقال ہو جائے گا، ہم غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ فاطمہ جواب دیتی ہے کہ علی، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جس طرح میرے ابا کی وفات پر تم نے صبر کیا تھا، میری وفات پر بھی تم صبر کر لینا۔ میری ماں بہنیں، اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب سے خراب ہونے لگتی ہے، بخار چڑھنے لگتا ہے، حضرت فاطمہ چکی پیس رہی ہے، حضرت علی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ بس کرو، آج تمہارا آخری دن ہے، تم ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہو، یہ چکی کو پیسنا، یہ کپڑے دھونا، یہ پانی کو گرم کرنا، یہ سب تکلیف کیوں اٹھا رہی ہو؟ فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے، فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے تمہارا بھی حق ادا کرنا ہے اور مجھے میرے بیٹے حسن اور حسین کا بھی حق ادا کرنا ہے، میں دنیا سے چلی جاؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ چکی پیس کر جاؤں، کپڑے دھل کر جاؤں، اپنے بچوں کو نہلا کر جاؤں، تاکہ میرے انتقال کے بعد تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی ان کو سمجھا کر کھڑا کرتے ہیں، ابھی ان کو کھڑا کرتے حضرت علی رو رہے ہیں، فاطمہ رو رہی، اتنے میں وہ پیارے بچے حسن اور حسین گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، سوچو اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے بچوں کو، حسن اور حسین کو آخری مرتبہ دیکھتی ہے۔ حضرت فاطمہ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، حضرت علی رو رہے، فاطمہ روتی، ان کا رونا دیکھ کر وہ دو معصوم بچوں کو رونا آ جاتا
سکتا. وہ دو معصوم بچے جب روتے ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں تو کیوں روتی ہے, اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان تم کیوں روتے ہو, علی کوئی جواب نہیں دیتے, فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی. فاطمہ صرف بچوں سے اشارہ کرتی ہے کہ تم میرے والد کی قبر کے اوپر چلے جاؤ, تم میرے نبی کی قبر پر چلے جاؤ. تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ حسن اور حسین دونوں معصوم بچے ہیں, دونوں لاڈلے بچے ہیں, نبی کی قبر کے اوپر جاتے ہیں. ابھی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے کہ اے میرے نواسے تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ, میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو, لیکن آج آخری دن ہے, اس دن کے بعد تمہیں اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. میرے بھائی سوچو ان بچوں کے اوپر کیا گزرتی. وہ بچے روتے پیٹتے گھر میں آتے دیکھتے ہیں کہ ماں بھی رو رہی, باپ بھی رو رہا. یہ دونوں بچے آ کر رونے لگتے, اپنی ماں کے گلے لگ جاتے. روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ کا بخار اور بڑھتا ہے, شام کا وقت ہوتا ہے. اب حضرت فاطمہ کو یقین ہو جاتا کہ اب میرا انتقال ہوگا, اب میرا آخری وقت آ گیا. میری ماں بہنیں کان کھول کر سنے. حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو قریب میں بٹھا دیتی ہے. حضرت فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب میں بٹھاتی ہے اور حضرت فاطمہ کہتی ہے, اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں 3 بات تمہارے سامنے رکھتی ہوں. میری ماں بہنیں اس بات کو سنیں اور سوچے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بدلے. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کی لاڈلی تھی, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے واسطے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتی تھی, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پیشانی پر ہمارے نبی نے بوسا دیا, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت میں عورتوں کی اگر سردارن بنے گی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے گی. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے, پیشانی کے اوپر پسینہ ہے, اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور بخار بڑے زوروں کے اوپر ہے. اپنے شوہر کو قریب بٹھاتی ہے اور پہلا جملہ کہتی ہے, حضرت علی سے کہتی ہے, ان کے شوہر ہے قریب میں, معصوم بچے بیٹھے رو رہے, کبھی اپنی ماں کا منہ دیکھتے ہیں, کبھی اپنے باپ کا منہ دیکھتے ہیں. حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ علی معلوم نہیں تمہارے نکاح میں آنے کے بعد میری طرف سے تم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. فاطمہ کہہ رہے کہ میرے شوہر معلوم نہیں جب سے میں تمہارے نکاح میں آئی ہوں معلوم نہیں میری وجہ سے تم کو کتنا دکھ اٹھانا پڑا ہوگا, تم کو میری وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی. فاطمہ کہتی ہے میرے شوہر خدا کے واسطے میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے. اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دے تاکہ قیامت کے میدان میں مجھے میرے نبی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے, مجھے میرے والد کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے. اے میرے شوہر میں نے تیرے حق میں کوتاہی کی, میں نے تیرے حق میں غلطی کی, میری طرف سے تجھے دکھ پہنچا ہے, اے میرے شوہر مجھے معاف کر دے. روایت میں کہ علی دھاڑے مار کر رونے لگتے. فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہنے لگتے فاطمہ تو غم مت کر, آج فکر میں کرتا ہوں کہ تو نبی کی بیٹی تھی لیکن میں تیرا حق ادا نہ کر سکا. تو نبی کی بیٹی تھی میں تیرا حق ادا نہ کر سکا. اور اس کے بعد علی ایک لمبی سانس لے کر رو کر کہتے ہیں کہ فاطمہ مجھے معلوم ہے جب سے تم میرے گھر پر آئی ہے تجھے 2 وقت کی روٹی کبھی نصیب نہیں ہوئی ہے. میرے بھائی اور روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کر روتی ہے اور کہتی ہے, ایک دوسری بات کہتی ہے کہ میرے شوہر میرے انتقال کے بعد تمہیں جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا. فاطمہ کہتی ہے میرے انتقال کے بعد جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا. اس کے بعد اپنے پیارے بیٹے حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے, حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ علی جس کے ساتھ نکاح کرنا ہو نکاح کرنا, لیکن ایک رات میرے ان بچوں کے پاس بھی گزارنا. یہ معصوم ہے, یہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے, جب یہ بالغ ہو جائے تو ان کو خدا کے حوالے کر دینا. اور تیسری بات میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں, یہ ہمارے نبی کی بیٹی کی آخری وصیت, ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی کی آخری وصیت. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اے میرے شوہر, حضرت علی سے کہتی ہے کہ میرے شوہر جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو نہ بلانا, جب میرا انتقال ہو جائے, جب میری وفات ہو جائے کسی کو نہ بلانا. حضرت علی بڑے جوش میں آ جاتے اور کہتے ہیں کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور تو کہتی کسی کو نہ بلانا, میں تو سارے
مدینے والوں کو بلاؤں گا، میں انصار کو بلاؤں گا، میں مہاجرین کو بلاؤں گا، میں پورے مدینے کو تیرے جنازے میں جمع کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ اشارے سے کہتی ہے کہ نہیں، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، میرے جنازے میں صرف تم ہوں گے اور میرے یہ 2 معصوم بیٹے ہوں گے، ان کے سوا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ حضرت علی پوچھتے آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رونے لگتی اور رو کر کہنے لگتی ہے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا، میرے والد نے مجھ سے کہا تھا بیٹی پردے میں رہنا، میں نے میری والد کی بات کو پورا کر لیا۔ زندگی میں کسی مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے، میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی کوئی غیر آدمی میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ میری ماں بہنیں آج اسی بات سے ہمیں شرم آتی ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کو کہا جائے کہ بھائی پردہ کر لو، اور ہمارے جوانوں کو کہا جائے کہ تیرا چہرہ ایسا بنا دے جو چہرہ تیرے نبی کا تھا، تو میرے بھائیوں ہمیں پسند آتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے جوانوں سے پوچھو کہ بھائی چہرے پر داڑھی رکھ لے، ہماری ماں بہنوں کو کہو پردہ کر لے، میرے بھائیوں یہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ بتاؤ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی، فاطمہ سے سچی محبت ہوتی، تو فاطمہ کی آخری وصیت ہے کہ زندگی میں کسی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے۔ روایت کے اندر ہے یہ 3 باتیں کہہ کر فاطمہ ایک عجیب و غریب جملہ کہتی ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا کو پیاری ہو جاتی ہے۔ آخری جملہ حضرت علی سے کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ میرے بھائیو سنو، حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ علی آج میں نے روزہ رکھا ہے، خواب میں میرے والد میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کے دسترخوان پر کرنا، افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پر ہوگا۔ بس یہ جملہ کہہ کر فاطمہ ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتی ہے۔ روایت کے اندر میرے بھائی اصل بات مجھے یہ بتانی ہے کہ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن پہنایا جاتا، روایت کے اندر ہے وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ جب فاطمہ کا جنازہ اٹھا، 6 مہینے پہلے ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا تھا، اس وقت پورا مدینے نے غم منایا تھا۔ آج 6 مہینے کے بعد ان کی لاڈلی بیٹی آج خدا کو پیاری ہوتی ہے۔ روایت میں جب ان کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، جنازے کے ایک پائے کو علی نے اپنے کندھے پر رکھا ہے، دوسرے پائے کو بڑے بیٹے حضرت حسن نے اپنے کندھے پر رکھا ہے، تیسرے پائے کو حضرت حسین نے کندھے پر رکھا، چوتھا پایا دینے والا کوئی موجود نہیں۔ علی انتظار کرتے ہیں، اچانک ایک صحابی سامنے سے نظر آتے ہیں جن کا نام ہم سب جانتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، علی کہتے ہیں کہ خدا نے تمہیں بھیجا ہے اور آج اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہوگا، تم ان کو کندھا دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری کندھا دیتے ہیں، یہ جنازہ اٹھ کر چلتا ہے۔ روایت کے اندر ہے وہ معصوم بچے رو رہے، وہ علی رو رہے، ابو ذر غفاری رو رہے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ قبر جہاں قبر کو کھودا گیا تھا، اب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہے۔ میری ماں بہنیں کان کھول کر سنے، جب اس قبر کے اندر فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے، حسن اور حسین جو معصوم بچے اپنی ماں کو جب قبر میں رکھنے جاتے ہیں تو بے چین ہو کر تڑپنے لگتے ہیں جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، کپڑا مبارک تر ہو چکا، حضرت علی رو رہے، وہ معصوم بچے روتے، ان کا رونا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری برداشت نہیں کر سکتے اس منظر کو۔ حضرت ابو ذر غفاری جب حضرت فاطمہ کے جنازے کو رکھنے جاتے ہیں تو قبر کے ساتھ میں بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر، حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، ہذہ بنت رسول اللہ، ہذہ زوجۃ علی، ہذہ ام الحسنین۔ حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے؟ اس لیے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے برداشت نہیں ہوتا، وہ معصوم بچے روتے ہیں، وہ علی جیسا بہادر آج اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں یا قبر، اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا۔ روایت کے اندر ہے کہ ابو ذر غفاری جنازے کو رکھتے، یہ جملہ کہتے ہیں، قبر کے اندر سے آواز آتی، قبر کے اندر سے آواز آتی یا ابا ذر، اے ابو ذر، ھذا لیس بیت نسب ولا حسب، کہ ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ، یہاں خاندان اور رشتے مت گناؤ، یہاں تو یہ بتاؤ اچھے عمل کر کے کون آیا اور برے عمل کر کے کون آیا۔
میرے بھائیوں یہ جو جملہ قبر کے اندر سے نکلا تھا یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا تھا. حضرت فاطمہ بخشی بخشائے خدا کی بندی ہے، ہمارے نبی نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہے، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے نکلا تھا کہ جب قبر کے سامنے تمہارا جنازہ آ گیا، اب یہ مت بتاؤ تمہارے پاس بنگلہ تھا یا گاڑی تھی، تم کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تم کس زمین پر رہتے تھے، اب خدا کو کوئی پرواہ نہیں. اب تو یہ بتاؤ خدا کے رسول کو مان کر آئے ہو یا نافرمانی کر کے آئے ہو؟ اگر مان کر آئے ہو تو جنت کا باغ ہے، اور میرے بھائیوں نافرمانی کر کے آئے ہو تو اللہ حفاظت فرمائے، وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. میرے بھائیوں اللہ ہم سب کی عذاب قبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں آج سچی بات ہے، خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا، آج ہماری ماں بہنیں جب آپس میں جمع ہوتی ہے، دنیا کی باتیں ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، آپس کا حسد اور عداوت نکالی جاتی ہے، لیکن میرے بھائیوں آج آخرت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے ہیں، آج موت اور موت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ تبوک کا موقع ہوتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ عثمان تم کتنا مال لا سکتے ہو؟ حضرت عثمان اتنا مال لاتے کہ ہمارے نبی کو کہنا پڑتا عثمان بس کرو، تم نے خدا کے راستے میں بہت قربانی دے دی. اور پھر ہمارے نبی کہتے ہیں کہ عثمان کو قریب بلاتے اور کہتے ہیں کہ عثمان آج تم نے اتنا مال دیا خدا کے راستے میں کہ خدا تم سے اتنا خوش ہو گیا کہ اگر اب تم سے کوئی گناہ ہوگا تو خدا تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. میرے بھائیوں کیسا سرٹیفکیٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے. خلیفۃ المسلمین جو بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا، عثمان اگر تیرے سے کوئی گناہ ہو جائے گا خدا تیری پکڑ نہیں کرے گا، تو نے اسلام کے واسطے بڑی بڑی قربانیاں دی. لیکن میرے بھائیوں ذرا حضرت عثمان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. یہی حضرت عثمان جب مسلمانوں کے امیر بنتے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، روایت کے اندر ہے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہوتا ہے، یہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے ہیں. رات کا وقت سناٹا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان چلے جاتے اور روایت میں ہے کہ قبر کے پاس جا کر اتنا روتے تھے قبرستان میں جا کر حتی تبل لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. اور لوگ پوچھتے تھے، لوگ آ کر عثمان سے پوچھتے تھے تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، کہ عثمان تم جنت کا تذکرہ کرتے ہو، تم جہنم کا تذکرہ کرتے ہو، لیکن اتنا نہیں روتے، کیا بات ہے کہ تم قبرستان میں جاتے ہو تو اتنا روتے ہو؟ اس وقت عثمان غنی رو کر جواب دیتے تھے کہ میں نے میرے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه. حضرت عثمان کہتے تھے کہ میں نے میرے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. میری ماں بہنیں، میرے بھائیوں، اس کو سوچو، قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. عثمان غنی نے نبی کا فرمان سنا دیا، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ سب منزلوں میں کامیاب ہو گیا. اور اللہ نہ کرے میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے جو اس منزل میں پکڑا گیا وہ سب منزلوں میں پکڑاتا جائے گا. میرے بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو سوچو ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں خدا کے پاس جانا ہے. میں میرے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک ارادہ کرو، دیکھو ایک پکا سچا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا دے. میرے بھائیو ارادہ کرتے یا نہیں کرتے؟ ایک پکا سچا ذرا زور سے انشاءاللہ اپنی زبان سے نکالو. میرے بھائیو ایک پکا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سے سارے گناہ چھڑا دے. اور میرے بھائیو سچی پکی توبہ اللہ کے سامنے کرو. روایت کے اندر آتا ہے جو خدا کے سامنے روتا ہے، ایک آنسو نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. میرے بھائیو یہ دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، یہ آج ہماری زندگی سے بہت دور ہو چکا ہے. خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ اس بات کا ارادہ کریں کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت اس کا نکالے. میرے بھائیوں ایک وقت 5 منٹ اس کی نکالے 24 گھنٹے میں، کہ ہم اپنے دونوں ہاتھ خدا کے سامنے اٹھائے اور خدا سے کہے کہ اللہ تو نے نعمت دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور میں نے گناہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑا. میرے بھائیوں آج ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بھر دیا ہے. آج ہمارا چہرہ دیکھو تو نبی کے خلاف، ہمارا چلنا دیکھو تو نبی کے خلاف، ہمارے یہاں شادی بیاہ دیکھو تو نبی کے خلاف، ہمارے یہاں جو رسم و رواج ہوتا میرے بھائیوں نبی کے طریقے پر ہوتا یا نبی کے طریقے کے خلاف ہوتا.
آج میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خیر وقت بھی زیادہ ہو چکا، میں اپنی بات کو ختم کروں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس بات کی مبارکبادی پیش کروں کہ آپ لوگوں نے 3 دن تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا. میرے بھائیو یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم جمع ہو گئے 3 دن، ہو سکتا ہے اس 3 دن کی برکت سے خدا ہم سب کو جنت نصیب کر دے گا. اور میرے بھائیو میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میری بات تو غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے یرفعوا علی منابر من نور، جن کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے یرفعوا علی منابر من نور، جن کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا. اور مسلم شریف کے اندر ہے یرفعوا علی منابر من لؤلؤ، جن کو موتیوں کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے اتنے سخت میدان میں نور کے ممبر پر بٹھایا جائے؟ وہ کون مبارک لوگ ہوں گے جن کو موتیوں کے ممبر پر بٹھایا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے اجتمعوا علی ذکر اللہ وعلی محبتہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے اور ان کی محبت میں ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں گے. تو میرے بھائیو آج ہمارا یہاں جمع ہو جانا، جیسے خدا نے ہم کو 3 دن یہاں جمع کیا، دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اور ہمارے یہاں جتنے منتظمین جنہوں نے نہ جانے کیسی کیسی تکلیفوں کے ساتھ یہ نظام بنایا ہوگا، اپنے مال کی قربانی دی ہوگی، اپنے جان کی قربانی دی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اللہ ان کی دنیا بھی بنائے اور اللہ ان کی آخرت بھی بنائے. اور میرے بھائیو اٹھنے سے پہلے ایک ارادہ کر لو، ایک پکا سچا ارادہ کرو. میرے بھائیو کرو گے 3 دن کا نچوڑ، 3 دن کا خلاصہ آج پیش کرو. میں نہیں کہتا کہ ایک وقت میں سارے گناہ چھوٹ جائے، یہ تو انسان کے لیے مشکل ہے، یہ انسان کے لیے مشکل ہے. ہمارے آقا نے خود فرما دیا کلکم خطاؤن، کہ تم سب کے سب گنہگار. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ خیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لیے. تو میرے بھائیوں میں نہیں کہتا کہ کل صبح ہم سارے گناہ چھوڑ دیں، لیکن ایک ارادہ کرو. میرے بھائیوں کرتے نہیں کرتے؟ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں اٹھنے سے پہلے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک پکا اور سچا ارادہ کرے. میرے جوانوں ایک ارادہ کر لو کہ کل سے ہماری کوئی نماز جماعت کے ساتھ چھوٹنے نہ پاوے. میرے بھائیو ارادہ کرتے نہیں کرتے؟ بھائی انشاءاللہ میں تھوڑی آواز کم ہو گئی واپس. بھائی ارادہ ہے کہ نہیں سب کا؟ پکا سچا ارادہ کرو کہ ہماری ایک بھی نماز جماعت کے ساتھ چھوٹنے نہ پاوے. میرے بھائیوں زندگی میں اگر نماز کا اہتمام ہو گیا انشاءاللہ قیامت کے میدان میں بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلحت صلاته صلح سائر عملی وان فسدت صلاته فسد سائر عملی. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کی نماز اچھی ہو گئی اس کے سارے اعمال اچھے ہو گئے، کسی کی نماز بگڑ گئی تو اس کے سارے اعمال بگڑ گئے. اس لیے میرے جوانوں اس کا ارادہ کرو کل کی فجر سے لے کر موت تک ہماری کوئی نماز چھوٹنے نہ پاوے. میرے بھائیو ارادہ کرتے نہیں کرتے ارادہ؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے 3 دن بیان کا نچوڑ ہو. یہ ہم نے جو مال کھپایا، ہم نے جو اپنی جان کھپائی، ہم نے جو اپنا وقت دیا، سب کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہو کہ کراچ کے اندر یہ فضا بن جائے کہ یہاں کا ہر جوان نمازی ہو جائے، لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ اگر تراج والے کو پہچان نہ ہو تو اس کی پیشانی کو دیکھ لو، معلوم ہوگا نمازی ہے تو معلوم ہوگا وہ تراج کا رہنے والا. میرے بھائی ایسا ماحول بنا دو کہ صحابہ کرام کے اندر لوگوں کی پہچان ایسی ہوا کرتی تھی. تو میرے بھائیو ایک ارادہ کرو کہ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی نمازوں کو برابر پابندی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وقت پر ادا کرے اور خدا سے دعا کرے. اور خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ آج ہماری اولاد کے بننے کا جو ذریعہ ہے وہ ماں ہے. ماں کی گود اس کا پہلا مدرسہ ہے. بچہ اپنی ماں کو دیکھتا، ماں کو مصلی پر دیکھے گا تو بچہ کیا کرے گا؟ میرے بھائیوں بچہ کیا کرے گا؟ اس کو معلوم نہیں خدا کون نبی کون، لیکن مصلی بچھا کر وہ بھی نماز پڑھنے لگتا، چاہے اس کو نماز آئے نہ آئے. وہ ماں جب سجدے میں جاتی بچہ بھی سجدے میں جاتا، ماں جب رکوع میں جاتی بچہ بھی رکوع میں جاتا. اور میرے بھائیوں معاف فرمائے ماں جب ٹی وی کے سامنے بیٹھتی بچہ بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھتا. ماں جب اپنے منہ سے گالی بکتی ہے اور لوگوں کی غیبت کرتی ہے یہ بچہ بھی مستقبل میں غیبت کرے گا. میرے بھائی ہوتا نہیں ہوتا؟ پھر یہی چھوٹا بچہ جب بڑا بن جاتا اور آوارہ بن جاتا تو ماں باپ بڑے پریشان.
آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ بڑے پریشان کہ بچہ آوارہ ہو گیا اور پھر تلاش میں رہتے کہ کوئی ایسی تعویذ مل جاوے جو میرے بچے کو پلا دوں تو ہدایت پر آ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ بچے کو تعویذ بعد میں پلانا، پہلے رسول کی تعویذ خود پہن لیتے، پہلے ماں باپ خود رسول کی تعویذ پہن لیتے۔ اگر رسول کے طریقے پر ہوتے تو اولاد ان کو نبی کے طریقے پر نظر آتی۔ آج ہم یہودیوں کے طریقے پر گئے تو ہماری اولاد بھی ہمیں آوارہ نظر آنے لگی۔ میرے بھائیوں تو خیر ارادہ کرو، بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام یا نور السماوات والارض یا زین السماوات والارض یا عماد السماوات والارض یا جبار السماوات والارض اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تذلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من فتنة المسيح الدجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم لا تخزنا يوم القيامة 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 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 لا إله إلا أنت سبحانك أنت سبحانك أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أنت سبحانك إني كنت من الظالمين کھلا العالمین تو ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، مولا بہت بڑے خطا کار ہیں، اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں، اے اللہ معلوم نہیں ہم نے کون کون سے گناہ کیے مولا، مولا معلوم نہیں ہم نے کون کون سے گناہ کیے مولا، اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم نے رات کے اندھیرے اے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں تجھے ناراض کیا، اے اللہ ہمارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے مولا، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے مولا، بہت گناہ کیے مولا، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ یہ تو تیرا بہت بڑا احسان ہے، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے مولا، تو ہمارے گناہوں کو چھپا دیتا ہے مولا، تو ایسے ہمارے گناہ کو چھپا دیتا ہے کہ ہمارے قریب بیٹھنے والے کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے، اے اللہ یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو ہمارے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، اے اللہ اگر آج تو اس پردے کو ہٹا دے تو ہمارے قریب کوئی بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، ہمارا منہ دیکھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہ ہو، اے اللہ لوگ ہمیں ذلیل کر دے رہے، لوگ ہمیں رسوا کر دے رہے، اے اللہ لوگ ہمیں بہت اچھا سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں اپنا امام سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے ہمارا دل کتنا
ناپاک ہے، ہمارا دل کتنا گنہگار ہے، ہمارا بدن کتنا بڑا گنہگار ہے، اور اللہ کون کون سے گناہ ہم نے کیے مولا، اے پروردگار یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، اے اللہ جیسے دنیا میں تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا، مولا کل قیامت کے میدان میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا، اے اللہ کل قیامت کے میدان میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا، مولا ہمارے گناہوں کو چھپا دینا، اے اللہ قیامت کے میدان میں ہمارے گناہوں کو چھپا دینا، اس لیے کہ مولا قیامت کے میدان میں تیرا نبی ہمارے سامنے ہوگا، اے اللہ ابو بکر ہمارے سامنے ہوں گے، عمر فاروق ہمارے سامنے ہوں گے، عثمان غنی اور علی مرتضی ہمارے سامنے ہوں گے، اے اللہ تو بتا جب مجھ جیسے گنہگار کو وہاں لایا جائے گا، اے اللہ تو بتا جب ہم جیسے پاپیوں کو وہاں لایا جائے گا، اے اللہ ہم جیسے مجرموں کو جب وہاں لایا جائے گا، تیرے نبی کے دل پر کیا گزرے گی مولا، تیرے ابو بکر پر کیا گزرے گی، تیرے عمر اور عثمان پر کیا گزرے گی، اے اللہ علی اور فاطمہ پر کیا گزرے گی، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں تیرے نبی کے سامنے جانا پڑے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم جانتے ہیں ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ مولا کہ ہم نے تیرے نبی کا دل دکھایا ہے، مولا ہم نے تیرے نبی کی روح کو تڑپایا ہے، مولا ہم نے تیرے نبی کی شریعت کے ساتھ مذاق کی ہے، اے اللہ ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے مولا کہ ہم نے اس نبی کا دل دکھایا جو نبی ہمارے واسطے پیٹ پر پتھر باندھتا تھا، ہم نے اس نبی کا دل دکھایا جو ہمارے واسطے راتوں کو روتا تھا، جو راتوں کو بل بلاتا تھا، اے اللہ جب نبی کی وفات کا وقت آیا، جب نبی کا آخری وقت آیا، جب نبی کا آخری وقت آیا، اب نبی کے اندر ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، ہمارے نبی کے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی، ہمارے نبی اپنے بستر پر تھے، آخری وقت تھا، ہونٹ کے اندر سے کوئی آواز آ رہی تھی، ہونٹ حرکت کر رہے تھے، منہ کے اندر سے کوئی آواز آ رہی تھی،